اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری وجود ذہنی میں چل رہی تھی اور اس کے اوپر جو اعتراضات وارد ہوئے ہیں ان کے جوابات میں تھی۔ تقریباً اس وقت تک 4 جو اشکال ہیں ان کے جواب دیے جا چکے ہیں۔ آج جو اشکال پڑھنا ہے وہ 5واں اشکال ہے۔ وجود ذہنی، وہ مدعا جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وجود ذہنی میں حکماء نے کیا دعویٰ کیا تھا، ادعا کیا ہے وجود ذہنی کے اندر۔ عرض کیا تھا کہ 2 رکن ہیں نظریہ حکماء کے اندر۔ پہلا رکن یہ ہے کہ جو ماہیت خارج میں موجود ہے وہ بعین ہی ذہن کے اندر آتی ہے، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو رکن تھا حکماء نے یہ والا بیان کیا تھا۔ دوسرا رکن یہ تھا کہ وجود ذہنی نام کی ایک حقیقت ہے اور اس کے اندر جو ماہیت آتی ہے وہ بعین ہی وہی ہے کہ جو خارج سے آتی ہے۔ 5ویں اشکال کے اندر بھی اسی رکن کے اوپر اشکال کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر یہ کہا کہ ماہیت خارج والی بعین ہی ذہن میں آتی ہے، یعنی حقیقت علامہ یا علیہا ذہن کے اندر آتی ہے۔ لیکن یہ جو اشکال ابھی 2 اشکال 5واں اور 6واں اشکال ہم نے پڑھنا ہے، یہ پچھلے اشکالات سے فرق رکھتا ہے۔ پچھلے اشکالوں کے جواب ہم نے حملے اولی اور حملے شائع کے ذریعے حل کیے، لیکن یہ جو اشکال ہے، یہ اشکال اس کا جو جواب ہے یہ فرق کرتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو 2 اشکال ابھی ہم پڑھیں گے 5واں اور 6واں، یہ 2 مقدموں پر مبتنی ہے، یعنی اس کے 2 مبنا ہیں جس کی وجہ سے یہ اشکال کیا جا رہا ہے۔ پہلا مبنا ان کا یہ ہے کہ علم مادی ہے۔ یہ ہم بدایہ کے 11ویں مرحلے میں جا کر پڑھیں گے علم کی بحث، کہ جہاں پر ثابت کیا جائے گا کہ علم مجرد ہے۔ لیکن اس بحث کے اندر ہم نے اصل مسلم کے عنوان سے یہ بحث لینی ہے کہ علم مجرد ہے۔ ابھی علم مجرد سے کے اوپر دلیلیں کیا ہیں یہ ہم 11ویں مرحلے میں جا کر پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے فقط یہ مطلب اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اصل مسلم، اصل ثابت شدہ جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ حکماء کے نزدیک علم مجرد ہے۔ لیکن یہ جو اشکال کرنے والا ہے، یہ اشکال کرنے والا اس کا مبنا و نظریہ یہ ہے کہ علم مادی ہے۔ مجرد اور مادی کے درمیان کیا فرق ہے؟ آثار کیا ہیں اگر آپ نے پہچاننا ہو کہ کون سی چیز مادی ہے اور کون سی چیز مجرد ہے؟ اگر آپ میں سے کسی نے آغا سعیدی مہر کی کتاب پڑھی ہو علم کلام کی، آموزش کلام اسلامی، تو اس کے اندر یہ تفصیلاً جو ہے وہ بیان انہوں نے کیا، خصوصیات ذکر کی ہیں کہ کس کو مادی کہا جاتا ہے اور کس کو مجرد کہا جاتا ہے۔ مثلا مادی جو چیز ہوگی اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، مادی چیز کو۔ مثلا اس وقت کیا ہے، یہ کتاب مادی ہے، درست ہے، آپ کا بدن مادی ہے، میں آپ کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے مادی چیز جو ہے وہ مکان گھیرتی ہے۔ مثلا اس وقت میں جس مکان پر بیٹھا ہوا ہوں، میں نے مکان گھیرا ہوا ہے۔ میرے اس مکان کے اوپر کہ جہاں میں بیٹھا ہوں کوئی اور چیز اس کی جگہ پر نہیں آ سکتی، کیونکہ اشغال کیا ہوا میں نے اس مکان کو۔ ایک اور خصوصیت کو جو مادی ہونے کے اندر پائی جاتی ہے کہ مادی چیز تقسیم پذیر ہے۔ مثلا یہ ورقہ مادی ہے، اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ میں اس کو تقسیم کر دوں،
لہذا یہ تقسیم قبول کرتی ہے، اور تقسیم قبول کرنا جو ہے یہ مادی ہونے کی علامت ہے۔ اس قسم کے اور بعض خصوصیات ہیں کہ چونکہ ابھی بحث ہماری مادی اور مجرد کے اندر نہیں ہے، ابھی اس کو بیان نہیں کرتا۔ فقط یہ کہ مادی اور مجرد کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کو تفصیل سے جو ہے وہ تھوڑی سی خلاصتاً جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مجرد کیا ہو جائے گا؟ مجرد اس کے مقابل والا ہے، یعنی جس کی طرف نہ اشارہ کیا جا سکتا ہو، نہ اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہو، نہ وہ مکان کو اشغال کرتا ہو، مکان کو گھیرتا ہو، زمان نہ رکھتا ہو، یہ مجرد کی خصوصیات ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ اشکال کرنے والا فزک دان ہے، فزکس کے ماہرین، انہوں نے آ کر حکماء کے اوپر اعتراض کیا۔ وہ یہ آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے، فلاسفہ اگر ہم آپ کی بات مانیں، کیا بات تھی آپ کی؟ کہ حقیقت جیسی بھی ہے بالکل بعین ہی ویسی ہی ذہن کے اندر آتی ہے، درست ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اب اسی کمرے کی مثال لے لیتے ہیں، میں آپ کو تصور کر رہا ہوں، اس کمرے کو تصور کر رہا ہوں، اس الماری کو تصور کر رہا ہوں، درست ہے؟ اسی طریقے سے مثلا آپ اگر کائنات کے اندر نگاہ کرتے ہیں تو آپ زمین کو اپنی اس پوری وسعت کے ساتھ تصور کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے یہاں پہاڑ جو ہے اس کو آپ تصور کرتے ہیں۔ بس جب آپ جو ہے یہ تصور کر رہے ہیں تو تصور کرنے میں کیا مراد ہے کہ آپ کے مبنی کے مطابق کہ اگر وجود ذہنی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو حقیقت خارجی ہے، جو حقیقت ہے وہ جیسی ہے خارج میں، وہی بعین ہی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ذہن کے اندر آتی ہے۔ اسی کو وجود ذہنی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ اتنی بڑی زمین کو، اتنے بڑے پہاڑ کو تصور کر رہے ہیں، اگر آپ کا مبنا مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کبیر، بڑی چیز، بزرگ چیز منتبع ہو رہی ہے، نقش پیدا کر رہی ہے، کس کے اندر؟ صغیر کے اندر۔ صغیر کیا ہے؟ یعنی میرا یہ وجود ذہنی دماغ، کیونکہ یہ مادی بندہ ہے، وجود ذہنی کو اس نے یہ دماغ سمجھا ہوا ہے، درست ہے؟ حکماء کے اس نظریے کو تحلیل کرتے آ کر کہ وجود ذہنی آپ کا دماغ ہے، دماغ تو اتنا چھوٹا سا ہے، درست ہے؟ اور ایک طرف سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی حقیقت جو ہے وہ بعین ہی ذہن کے اندر آتی ہے، تو یہ حقیقت تو اتنی بڑی ہے۔ پس اگر حکماء آپ کے نظریے کو مان لیا جائے جو کہ آپ وجود ذہنی کے نام سے قائل ہیں اور اس کے اندر قائل ہیں کہ حقیقت بعین ہی ذہن کے اندر آتی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ کبیر منتبع ہو رہی ہے صغیر کے اندر۔ انتباہ یعنی نقش پیدا کر جانا، اور انتباہ کبیر در صغیر محال ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز موجود ہو اور پھر اس کے اندر ایک کبیر چیز آ جائے، اس کے اندر انتباہ کبیر در صغیر جو ہے وہ محال ہے۔ بس آپ حکماء کا نظریہ باطل، وجود ذہنی ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو علم آ رہا ہے وہ مادی ہے، جہاں جا رہا ہے وہ بھی مادی ہے، اور دو مادی چیزیں جب ہوں تو مادی چیز جب آ رہی ہو کسی دوسری مادی چیز کے اندر تو اس کا سائز بھی اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اگر چیز جو آ رہی ہے دوسری چیز کے اندر وہ بڑی ہو اور جو قبول کر رہی ہے اس کے وہ چھوٹی ہو، نہیں آ سکتی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا وجود ذہنی آپ حکماء کا ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ شاید آپ ہمیں یہ جواب دیں، کیا؟ خود یہ مستشکل کہتا ہے، مستشکل یہ کہتا ہے کہ جسم کے بارے میں آپ قائل ہیں
کہ یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے لیکن اس کی تقسیم کسی جگہ پر جا کر رکتی نہیں ہے. یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بعد میں. یہ باتیں وجود ذہنی کے اندر بعض ایسی آ گئی ہیں کہ جو بعد میں ہم نے پڑھنی ہے، لیکن ان اعتراضات کو یہاں پر جو اتنا تفصیلی انہوں نے ذکر کر دیا ہے تو ایسی ابحاث اس کے اندر آ گئی ہیں کہ جو بعد والی ہیں لیکن یہاں پر توضیح دینی پڑ رہی ہے. تو لہذا اس بحث کو بھی کہ انقسام پذیری لامتناہی کس طریقے سے ہو سکتی ہے، یہ انشاءاللہ اپنے مقام پر جب ہم مرحلہ ششم کو شروع کریں گے وہاں پر تفصیلاً ان چیزوں کے بارے میں بحث آئے گی. بہرحال مستشکل کیا کہتا ہے کہ ممکن ہے آپ مجھے یہ جواب دیں کہ ہو سکتا ہے کہ کبیر چیز صغیر کے اندر منطبع ہو جائے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک مبنا آپ کا یہ موجود ہے کہ جسم جو تقسیم کو قبول کر رہا ہے اس کی یہ تقسیم کسی نقطے پر جا کر رکتی نہیں ہے. کیسے؟ مثلا یہ ورقہ موجود ہے، اب یہ تقسیم قبول کرتا ہے، میں اس کو تقسیم کرنا شروع کر دوں آخر میں بالکل ایک ایسے ذرے پر پہنچوں کہ جو تقسیم نہیں ہوتا. درست ہے کہ اس نے تقسیم خارجی کو قبول کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن میں اسی نقطے کو لے کر اپنے وہم میں جب لے کر جاؤں گا تو وہ وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا. وہم اصل وہاں پہ جب تک کہتے ہیں جب وہم ایسے نقطے پر پہنچ جائے کہ جہاں وہ تقسیم کو قبول نہ کرے تو عقل پکڑ لے گی، اس کو تقسیم کرنا شروع کر دے گی. اصل تقسیم رکے گی نہیں کسی نقطے کے اوپر. تو فرماتے ہیں جب جسم اپنے تقسیم قبول کرنے کے اندر لامتناہی ہے تو یہ جو دماغ ہے جو صغیر ہے یہ جسم ہے یا نہیں ہے؟ جسم ہے. اور یہ انقسام پذیر ہے کس طرح؟ لامتناہی. تو چونکہ یہ تقسیم قبول کرنے میں لامتناہی ہے پس وہ کبیر اس کے اندر منتبع ہو سکتا ہے. بات واضح ہوئی ہے کہ جسم چونکہ لامتناہی ہے، کس اعتبار سے لامتناہی ہے؟ تقسیم قبول کرنے کے اندر، انقسام پذیری کے اندر. تو یہ جو وجود ذہنی ہے، جو دماغ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ تقسیم پذیر ہے، جسم میں چونکہ. تو چونکہ اس کی تقسیم پذیری لامتناہی ہے، درست ہے کہ یہ صغیر ہے لیکن منقسم ہونے کے اعتبار سے لامتناہی ہے. بس اس لامتناہی ہونے کے اعتبار سے وہ کبیر کیا ہے؟ منتبع ہو سکتا ہے صغیر کے اندر. کوئی مشکل پیش نہیں آتی. کہ ممکن ہے آپ مجھے یہ جواب دیں. تو خود کہتا ہے کہ نہ، یہ آپ کا جواب کافی نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں وجدانی امر ہے کہ ہتھیلی اس کے اندر کبھی بھی پہاڑ سما نہیں سکتا اگرچہ یہ ہتھیلی تقسیم پذیری میں لامتناہی ہے. وجدانی چیز ہے کہ درست ہے کہ آپ اس کو تقسیم لامتناہی طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن پہاڑ تو اس کے اندر نہیں سما سکتا کہ آپ کہیں چونکہ ہتھیلی لامتناہی طور پہ انقسام پذیر ہے پس پہاڑ جو ہے اس کے اندر منتبع ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں پس آپ کا یہ جواب قابل قبول نہیں ہے. پس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر وجود ذہنی کے قائل ہوں تو انتباع الکبیر فی الصغیر لازم آئے گا اور یہ محال ہے، پس وجود ذہنی کا نظریہ باطل. یہ مادی گرا کا استدلال ہے وجود ذہنی کے رد میں. جواب کیا ہے؟ جواب اس کا میں خلاصہ تن جو ہے آپ کو عرض کرتا ہوں، باقی تفصیل متن کے اندر. خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا چونکہ مبنا یہ ہے کہ علم مادی ہے اور ہمارا مبنا کیا ہے؟ علم مجرد ہے. اور مجرد چیز کسی چیز کے اندر منتبع نہیں ہوتی. انتباع مادے کی خصوصیت ہے. پس جب علم مجرد ہے تو انتباع ہی نہیں ہے اصلاً تاکہ آپ کہیں کہ صغیر کبیر میں آ گیا ہے. اصلاً تجرد نہ مکان رکھتا ہے، نہ زمان رکھتا ہے، نہ حجم رکھتا ہے. تمام مادی خصوصیات سے جو پاک ہو اس کو مجرد کہتے ہیں. تو جب وہ ہے ہی مجرد ہر چیز سے تو کیسے کہیں گے انتباع الکبیر فی الصغیر ہوگا؟ بات واضح ہوئی ہے. پس یہ خلاصہ اس کا جواب ہے. تفصیلات جو ہیں اس کے متن کے اندر آپ کے ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں.
अल इश्कालुल खामिस इन्ना नतसव्वरुल अर्ज़ा बिमा रहिबत बिसहूलिहा व जबालहा व बरारीहा व बिहारहा। कहते हैं कि हम तसव्वुर करते हैं जमीन को इस हैसियत से कि वो बिल्कुल फैली हुई है, राहिबत बिसहूलिहा, फैली हुई है, उस फैलाव के साथ हम जमीन को जो है वो तसव्वुर करते हैं, पहाड़ों को तसव्वुर करते हैं, बरारीहा यानी उस सहराओं को जो है उसको हम करते हैं तसव्वुर, बिहार यानी समंदर को जो है वो तसव्वुर करते हैं, वमा फौकहा जो इससे बालातर हैं उसको हम तसव्वुर करते हैं, किसको, मिनस समाए बिअरजाइहा अलबईदा, समा आसमान के जो हमारे एतबार से क्या है बहुत ज्यादा दूर है, उस दूरी के होते हुए भी हम क्या है उस समा को दर्क कर रहे होते हैं। वन नजूम वल कवाकिब बिअबआदिहा शासिआ, यानी ये जो कवाकिब और नजूम है कि ये फैले हुए यानी अपने अबआद के अंदर जो उनके फैलाव पाया जाता है उस एतबार से हम उसको दर्क कर रहे होते हैं। ये पहला मुकदमा उनका कि हम इन तमाम मादी चीजों को क्या करते हैं, दर्क कर रहे होते हैं, तसव्वुर कर रहे होते हैं। अब दूसरा मुकदमा, व हुसूल हाज़िहिल मकादीरिल अज़ीमत फ़ि ज़िहन, इन मकादीर अजीमा का जहन में हासिल होना। मकादीर अजीमा कौन कौन सी है जो गिनवाई हैं अभी, को मादी थे मिकदार हैं ये मकादीर अजीमा जो हासिल हो रहे हैं जहन के अंदर, इसके हुसूल का क्या माना है, क्योंकि ये मादी हैं, इसके हुसूल का माना ये है, ब्रैकेट डाल के उन्होंने बयान किया, इस हुसूल का माना क्या है, हुसूल का माना कर रहे हैं यहां पर बेमाना इंतिबाहा, यानी इन मकादीर अजीमा का मुंतबे हो जाना, किसके अंदर, फी जुज़इन असबिय्यिन औ कुव्वतिन दिमागिया, कि ये मकादीर अजीमा मुंतबे होती हैं जुज़ असबी के अंदर, यानी जिसको हम दिमाग कहते हैं या कुव्वत दिमागियात के तफसीरी के उन्वान से लेकर आए हैं। बस ये हुसूल का माना किया यहां पर कि ये चीजें जब हासिल हो रही हैं हमारे लिए, तो इस हुसूल का क्या माना है, हुसूल का ये माना है कि ये मकादीर अजीमा मुंतबे हैं हमारे जहन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे असाब के अंदर, ये जो जुज़ असबी है। तो कहते हैं ये हो गया हुसूल का माना। अब वो बयान मिन से बयान करते हैं कि इन मकादीर का हासिल होना, इससे क्या लाजिम आएगा, मिन इंतिबा इल कबीर फि सगीर, कि कबीर जो है वो मुंतबे हो रहा है सगीर के अंदर, वाह वह मुहाल, सर ये मुहाल है, हो नहीं सकता कि कबीर कभी सगीर के अंदर मुंतबे हो जाए। अब वही जो इश्काल इसने अपने ऊपर करके फिर जवाब दिया उसके, कहते हैं मुमकिन है कोई जवाब दे मुझे, वदफ़ उल इश्काल, इश्काल को बरतरफ करे कोई अगर इस तरीके से, कैसे, बे अन्नल मुंतबा फीहे, जिस चीज के अंदर इंतबा हो रहा है, कौन है वो चीज, दिमाग, जुज़ असबी, ये मुंतबा फी है, यानी फर्ज करें वो जमीन के जिसको आपने तसव्वुर किया है वो क्या मुंतबे है, मुंतबे हो रही है वो, और दिमाग जिसके अंदर आ रही है वो क्या है, मुंतबा फी है, यानी इसके अंदर इंतबा हो रहा है। कहते हैं ये जो मुंतबा फी है यानी दिमाग है, मुनक़सिमुन इला गैरि निहाया, क्योंकि ये जिस्म है और जिस्म इनक़िसाम पजीर है लेकिन लामुतनाही तौर पर, इसकी तकसीम किसी जगह पर जाकर रुकती नहीं है। बस चूंकि ये जुज़ असबी, ये सगीर, ये दिमाग इनक़िसाम पजीर के एतबार से लामुतनाही है, बस कबीर इसके अंदर इंतबा पैदा कर सकता है, क्योंकि ये लामुतनाही है, बस कबीर लामुतनाही के अंदर आ सकता है। कहते हैं ये दफ़उल इश्काल, ये इस तरीके से दफ़ करना, ला युजदी शैअन, ये जवाब है कि मुब्तदा दफ़उल इश्काल है, उसकी खबर ला युजदी है, कि ये इस इश्काल को दफ़ करना इस तरीके से ला युजदी शैअन, फायदा नहीं देगा आपको। क्यों, कहते हैं विजदानी चीज है, फ़इन्नल कफ़ा ला तसा अल जबला, क्योंकि हथेली के अंदर पहाड़ की गुंजाइश नहीं है, व इन कानत मुनक़सिमतन इला गैरि निहाया, अगरचे ये हथेली जो है वो तकसीम के एतबार से
لامتناہی ہے. یہ جو دفع الاشکال کر رہا تھا اس نے خلط کر دیا، جو جواب دے رہا تھا ان فزک دانوں کو اس نے خلط کر دیا. کیا کہ ہمارے پاس ایک مرتبہ ہے تقسیم کے اعتبار سے لامتناہی ہونا، اور ایک مرتبہ ہے جسم کے اعتبار سے لامتناہی ہونا. اگر دماغ جسم کے اعتبار سے لامتناہی ہوتا تو کبیر اس میں انتباہ پیدا کر سکتا تھا، درست ہے. لیکن یہ جسم لامتناہی نہیں ہے، تقسیم پذیری کے اعتبار سے لامتناہی ہے، اور تقسیم پذیری کے اعتبار سے گرچہ لامتناہی ہوتا رہے لیکن انتباہ پھر صغیر ہوگا، کیونکہ صغیر تو صغیر ہی رہے گا اگرچہ یہ تقسیم جو ہے وہ لامتناہی طور پر قبول کر رہا ہے. بس مستشکل کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ جسم جو لامتناہی ہے، حالانکہ نہیں ہے جسم لامتناہی، لیکن اس نے خلط کر دیا کہ جسم چونکہ منقسم ہو رہا ہے لامتناہی طور پر، اس نے یہ تصور کیا چونکہ یہ لامتناہی ہے تقسیم پذیری کے اعتبار سے، پس کبیر اس میں منتبہ ہو سکتا ہے. بس یہ خلط ہوا اس سے. جواب دینے والا یہی کہتا ہے بابا یہ جواب تمہارا ٹھیک نہیں ہے، یہ ہتھیلی پہاڑ کی گنجائش نہیں رکھتی اگرچہ یہ تقسیم کے اعتبار سے جو ہے لامتناہی ہے. بس نتیجہ یہ نکلا آپ حکماء کا نظریہ وجود ذہنی کے بارے میں باطل ہے، ہم آپ کے نظریے کو نہیں مانتے. یہ اشکال تھا. والجواب ان ہو، جواب کیا ہے اس کا؟ ان الحق کما سیاتی، آئندہ ہم بیان کریں گے. کہاں؟ مرحلہ 11 کے اندر، 11ویں مرحلے میں وہاں بحث ہوگی. یہ ہم بیان کریں گے ان الصور الادراکیۃ الجزئیہ غیر المادیہ، کہ صورت ادراکی جزئی ہے وہ غیر مادی ہے. تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، اس کو تو توجہ کیجیے گا. اس میں ہمارے پاس ادراک 3 قسم کے ہیں. ایک ادراک حسی ہے، ایک ادراک مثالی ہے، اور تیسرا ادراک عقلی ہے. ان میں سے جو ادراک حسی ہے وہ مادی ہے، اور ادراک مثالی اور ادراک عقلی یہ 2 ادراک مجرد ہیں. مثال دیتا ہوں مطلب واضح ہو جائے. ادراک حسی کسے کہتے ہیں؟ مثلا اس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرے اس قوہ باصرہ کا اتصال ہے آپ کے ساتھ، متصل ہے. اب یہ قوہ باصرہ کا جو اتصال ہے آپ کے ساتھ، اس وقت جو میں ڈائریکٹ اور مستقیم آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرا یہ ادراک حسی ہے. جب تک میری یہ آنکھیں کھلی ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ادراک حسی ہے. درست؟ لیکن میں جب آنکھ کو بند کر دوں گا تو میرا رابطہ قطع ہو جائے گا، یعنی قوہ باصرہ کا رابطہ خارج سے قطع ہو جاتا ہے. اب درست ہے کہ میں ڈائریکٹ آپ کو نہیں دیکھ رہا، پس یہ ادراک حسی نہیں رہے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے جب آنکھیں بند کی ہیں تو یہ جو اب صورت میرے ذہن کے اندر ہے، یہ اب صورت جب میں آپ کو دیکھ رہا تھا یہ وہ والی صورت نہیں ہے، یعنی آپ نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ وہی ہوتی تو جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی تو یہ صورت نہیں ہونی چاہیے تھی. بس یہ جو اب میرے ذہن کے اندر دوسری صورت مجھے نظر آ رہی ہے آنکھیں بند کرنے کے بعد کہ جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ قوہ خیال کے اندر چلی گئی ہے. اور جب یہ قوہ خیال کے اندر چلی گئی ہے تو یہ تجرد مثالی پر فائز ہے. تجرد مثالی کسے کہتے ہیں؟ تجرد مثالی کے اندر مادہ تو نہیں ہوتا، لیکن بعض آثار مادہ اس کے اندر ہوتے ہیں. مثلا اس وقت مادہ کیا ہے؟ مثلا آپ کا یہ بدن مثلا بے عنوان مادہ، یہ کتاب مادے کے ساتھ موجود ہے، درست؟ لیکن جب میں اس کتاب کے بارے میں علم حاصل کرتا ہوں، جب اس کی صورت میرے ذہن کے اندر آتی ہے اور میں نے آنکھیں بند کی ہیں اور اسی کتاب کو کہ جو خارج میں موجود ہے اسی کو میں درک کر رہا ہوں، تو آیا یہ کتاب مادہ رکھتی ہے؟ اگر کہیں کہ مادہ رکھتی ہے تو پھر کتاب کے برابر میرا کیا ہونا چاہیے؟ دماغ ہونا چاہیے.
بس معلوم ہوا کہ صورت مثالی وہ مادہ نہیں رکھتی. ہاں بعض آثار اس کے ہیں. مثلا جب یہ مادہ رکھتی تھی اس کا ایک اثر تھا کہ یہ طول و عرض و عمق رکھتی ہے یہ کتاب، اور جب میں اس کو تصور کرتا ہوں تو اس وقت بھی طول و عرض و عمق رکھتی ہے، کیونکہ میں جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو اسی کتاب کو درک کر رہا ہوں اسی شکل کے اندر. جب یہ مادہ رکھتی ہے یہ کتاب ایک خاص رنگ کے اندر موجود ہے، اور جب یہ تجرد مثالی کے اندر جاتی ہے تو یہ آثار بھی اس کے موجود ہے، رنگ کے اندر موجود ہے. میں اسی رنگ کے ساتھ اس کو تصور کر رہا ہوتا ہوں. بات واضح؟ پس تجرد مثالی اس تجرد کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر مادہ تو نہیں ہوتا لیکن مادے کی بعض آثار و خصوصیات ہوتی ہیں، جس طرح کے بعض مثالیں آپ کو دی ہیں. لہذا تجرد مثالی کو تجرد ناقص بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ناقص ہے، کیونکہ درست ہے کہ مادہ نہیں رکھتی لیکن آثار مادہ تو ہیں اس کے اندر، پس اس اعتبار سے اس کا تجرد ناقص ہے. تیسرا جو ادراک ہے ہمارا ادراک عقلی ہے، اور ادراک عقلی تجرد کامل پر فائز ہے. یعنی اس کے اندر نہ تو مادہ ہے نہ آثار مادہ ہیں، یعنی وہ صورت جو عقلی ہے، وہ ادراک جو عقلی ہے وہ نہ مادہ رکھتا ہے نہ آثار مادہ رکھتا ہے. یہ تجرد تام ہے. ابھی جو ہماری بات یہاں پر چل رہی ہے وجود ذہنی کے اندر، جب یہ مطلب واضح ہو گیا آپ کے لیے، ہمارے پاس جب ادراک 3 قسم کے ہیں تو اس میں ادراک عقلی کو ادراک کلی کہا جاتا ہے. کلی کس لیے کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خصوصیت موجود نہیں ہوتی کہ وہ آ کر اس کو کوئی جزئی بنایا آ کر. وہ ایک حقیقت ہے جو کہ تمام آثار مادہ و جو اس کو جزئی بنانے والے ہیں اس سے پاک ہے. لہذا اس ادراک کو ادراک کلی کہا جاتا ہے. لیکن جو دوسرے 2 ادراک ہیں، ادراک حسی و ادراک خیالی، ادراک حسی اور ادراک خیالی ان کو کہا جاتا ہے یہ ادراک جزئی ہیں. اب یہاں پر فلاسفہ کے درمیان اختلاف تھا. ملا صدرہ سے پہلے جو فلاسفہ تھے وہ ادراکات جزئیہ کو مادی مانتے تھے، یعنی ادراک حسی، یعنی جس وقت اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ڈائریکٹ متصل ہے میری قوہ باصرہ آپ کے ساتھ، اس وقت متصل ہو کر جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ ادراک حسی ہے. مشائین کہا کرتے تھے یہ جو ادراک حسی آپ کر رہے ہیں یہ ادراک مادی ہے، اور وہ صورت کے جو رابطہ قطع ہونے کے بعد آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے جس کو ادراک خیالی یا صورت خیالی کہا جاتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مادی ہے، مجرد نہیں. بس ملا صدرہ سے پہلے جو فلاسفہ تھے وہ ادراکات جزئیہ کو مادی مانتے تھے، لیکن ملا صدرہ نے آ کر کہا کہ نہ، ادراکات جزئیہ بھی مجرد ہیں. اب جواب کی طرف آتے ہیں. اشکال کہاں وارد ہو رہا تھا؟ اشکال وہاں وارد ہو رہا تھا کہ جو چیز منطبع ہونے جا رہی ہے وہ بھی مادی ہے، اور جہاں پر منطبع ہو رہی ہے وہ بھی مادی ہے. لہذا انطباع الکبیر فی الصغیر لازم آ رہا تھا. لیکن ملا صدرہ نے آ کر جب ثابت کر دیا کہ تمام ادراکات انسان مجرد ہیں، تو پھر جو منطبع ہونے کے لیے آ رہی ہے صورت، وہ صورت مجرد ہے نہ کہ مادی. تو جب ادراکات ہمارے مجرد ہیں تو انطباع الکبیر فی الصغیر لازم نہیں آتا، کیونکہ مادی نہیں ہے وہ. اور انطباع مادے کی خصوصیات ہے، تجرد کبھی منطبع نہیں ہوتا.
بس اشکال وارد تب ہوتا آپ کا کہ اگر ہم ادراکات جزئیہ کو، کیونکہ ادراکات عقلیہ کو تو مجرد مانتے ہیں سارے فیلسوف جو ہیں، ابھی بات چل رہی ہے کیونکہ یہ فزک دان جو ہے ادراکات جزئیہ سے بالاتر نہیں جا سکتے، کیونکہ فزکس کا کام، یہ بھی میں ابھی آپ کو خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، فزکس کا، علوم تجربی کا کام، سائنس کا کام جو ہے وہ فقط اتنا ہے کہ وہ آ کر تجربے کے ذریعے کشف کرے کہ اس چیز کے اندر کیا کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں. یہ فقط سائنس کا کام ہے. سائنس یہ کہہ سکتی ہے کہ پانی کتنے اجزاء سے مل کے بنا ہے، سائنس یہ کہہ سکتی ہے کہ فلانے جسم کے کتنے اجزاء ہیں، کشف کر سکتی ہے. سائنس کو حق حاصل ہے کہ وہ کشف کرے، لیکن سائنس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس جسم کے اتنے اجزاء ابھی تک مجھے ملے ہیں، پس اس کے علاوہ کوئی بھی جز اس جسم کے اندر شامل نہیں ہے. یہ رد کا حق، نفی کا حق جو ہے یہ سائنس کو حاصل نہیں ہے. کتنے مقامات پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ سائنس نے ایک چیز کو کشف کیا لیکن وہ ناقص تھے، بعد میں پتا چلا بابا اس جسم کے اندر تو اور بھی عناصر موجود ہیں. مثلا پرانی فزکس کو اگر دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عناصر جو ہیں وہ 4 تھے، عناصر اربعہ کے نام سے جو یاد کیے جاتے ہیں. لیکن آج کل کی جدید فزکس نے یہ ثابت کیا کہ عناصر 110 سے زیادہ ہیں. تو لہذا فزکس کا یہ کام نہیں ہے کہ آ کر فیصلہ کرنا شروع کر دے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے. اس کا کام فقط کشف کرنا ہے اور بس وہیں پر رک جائے، اس سے زیادہ اس کو حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مشکل ان فزک دانوں کی اور ان سائنس دانوں کی جو غربی فیلسوفان ہیں ان کی مشکل یہ ہے کہ یہ حس کے انداز سے وارد ہوئے ہیں، علوم تجربی کے ذریعے وارد ہوئے ہیں، سائنس کے ذریعے وارد ہوئے ہیں، وارد ہو کر ایک حکم ایسا لگانے لگے ہیں کہ جو ان کے میدان کا نہیں ہے. دیکھا آ کر کے تجربے کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ خدا نظر نہیں آتا، کہتے ہیں خدا نہیں ہے. تجربے کے ذریعے ہمیں روح نظر نہیں آتی، لہذا روح نہیں ہے. کس نے کہا ہے کہ آپ کا میدان یہ ہے کہ تجربے میں جو چیز نہ آئے تو وہ نہیں ہوتی؟ حتیٰ جو چیز تجربے میں آ سکتی ہے اس کے اندر بھی آپ ناقص ہیں، چونکہ کسی سائنسدان نے یہ ادعا نہیں کیا کہ میں نے حقیقت کو کامل طور پر کشف کر دیا ہے، مادی حقیقت کو. چاہے جائے کہ آپ ان حقائق کے اندر جائیں کہ جو اس میں مادی نہیں ہے، جو تجربے کے دائرہ کار میں نہیں آتے. لہذا ملا صدرہ یہ کہتے ہیں، مثلا علامہ طباطبائی آ کر یہ جواب دیتے ہیں ملا صدرہ کے اس مبنے کے مطابق کہ اشکال تب وارد تھا کہ جب ہم قائل ہوں کہ ادراک مادی ہوتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک تمام ادراکات، چاہے وہ حسی ہوں، چاہے وہ خیالی ہوں، چاہے وہ عقلی ہوں، تمام کے تمام ادراکات جب مجرد ہیں تو پھر انتباہ الکبیر فی الصغیر کا مرحلہ نہیں آتا تاکہ یہ اشکال وارد ہو. دیکھیں، ان الحق کما سیاتی ان الصور الادراکیۃ الجزئیہ، اب یہ بات آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے، ادراکیۃ الجزئیہ سے کیا مراد ہے؟ صور حسیہ و صور خیالیہ و مثالیہ. صور، اب یہاں پہ جزئیہ کی قید کیوں لگائی ہے؟ احترازی نہیں ہے یہ قید جو ہے، کیونکہ مورد بحث ہماری یہ ادراکات جزئیہ ہیں، لہذا جزئیہ کی قید لگائی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صور ادراکیہ لیست غیر مادیت، ان کا مراد یہ ہے کہ عقلی مادی ہے، نا، یہ توضیحی ہے. یہاں پر مورد بحث چونکہ ہماری فزک دانوں کے ساتھ ہے اور فزک دان ادراکات جزئیہ سے بالا تر نہیں جا سکتے اور سمجھ نہیں سکتے اس کو، لہذا یہاں پر آ کر کہا کہ ان الصور الادراکیۃ الجزئیۃ غیر مادیت، کہ صور ادراکی جو ہیں وہ جزئی جو ہیں وہ مادی نہیں ہیں، بل مجردۃ تجردا مثالیہ. کیونکہ ادراکات جزئی میں بات چل رہی ہے تو ادراک جزئی مجرد تو ہے لیکن اس کا تجرد مثالی ہے. کیا مطلب تجرد مثالی ہے؟ فَفِيهَا آثار المادہ، تجرد مثالی کے اندر آثار مادہ ہوتے ہیں، نہ کہ خود مادہ. کون سے آثار؟ من مقدار و شکل وغیرہما،
یعنی مقدار پائی جاتی ہے. مثلا طول و عرض کا آپ اس کا موجود ہوتا ہے صورت کے اندر, شکل اس کی موجود ہوتی ہے, یعنی جس شکل میں آپ مادے کے اندر موجود ہیں اسی شکل میں آپ کو تصور جب کرتے ہیں تو آپ کی صورت بھی اسی شکل میں ہوتی ہے, وہی رنگ رکھتی ہے وغیرہ. اور اس قسم کے مثلا اور بھی آپ آثار لے سکتے ہیں. دون نفس المادہ, لیکن اس کے اندر مادہ موجود نہیں ہوتا. یہ تجرد مثالی ہے. فَهِيَ حَاصِلَةٌ لِلنَّفْسِ, یہ جو صور ادراکیہ ہیں یہ نفس کے لیے حاصل ہوتے ہیں. کہاں؟ فی مرتبۃ تجرد حل مثالی, نفس کے تجرد مثالی کے مرتبے میں. نفس کے مراتب مختلف, اس کا ایک مرتبہ تجرد مثالی کا ہے, تو اس مرتبے میں جو صورتیں حاصل ہوتی, جب نفس تجرد مثالی کے مرتبے میں ہو تو یہ صورتیں وہاں پر حاصل ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ بدایہ نہایہ میں تو آپ نہیں پڑھیں گے یہ, کیونکہ یہ فصل ہے ہی نہیں ہے. نفس کے بارے میں جو بحث ہے, حقیقت نفس کیا ہے, آپ مثلا اسفار میں جا کر یا مختلف دوسری کتابوں میں پڑھیں گے جا کر, وہاں جا کر مختلف باتیں ہیں کہ نفس کی حقیقت کیا ہے. وہاں پر ملا صدرہ کا مبنی یہ ہے کہ نفس کے مختلف مراتب ہیں. نفس کا ایک مرتبہ جو ہے وہ مادی ہونا ہے, دوسرا مرتبہ تجرد مثالی ہے, تیسرا مرتبہ اس کا تجرد عقلی ہے, اور ہر مرتبے میں جو ادراک ہے وہ اسی طریقے سے شمار ہوگا. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ تجرد نفس کا جو مرتبہ تجرد مثالی ہے اس کے اندر جو صورتیں حاصل ہوں گی وہ تجرد مثالی ہوں گی. فاہیہ, پس یہ صورت صور ادراکیہ جزئیہ حاصل ہیں نفس کے لیے. کہاں؟ فی مرتبۃ تجرد حل مثالی. تجرد مثالی کی اگر میں مثال ایک اور آپ کو دینا چاہوں کہ آپ مثلا اگر کسی اور کو بھی آگے بیان کرنا چاہیں, ایک انتہائی بہترین مثال ہے یہ. شیشہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس نے فلاسفہ اور عرفاء کے کتنے مشکل مثالوں کو آسانی سے حل کر دیا. یعنی آپ جب وارد ہوں گے فلسفے اور عرفان کے اندر, جو بھی کوئی مشکل بات آتی ہے اس کی مثال جو ہے وہ آئینہ بنتی ہے, شیشہ بنتی ہے اس کی آئینہ. اب یہ تجرد مثالی کو اگر آپ نے تجرد مثالی میں کیا کہا ہے, آثار ہیں لیکن مادہ نہیں ہے. یہی مثال اس کی لے لیں آپ شیشے کے آگے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو شیشے کے آگے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو شیشے میں آپ کی پوری صورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آیا وہ جو شیشے میں صورت موجود ہے مادہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. مادہ اگر ہوتا تو آپ کے مطابق جو وہ شیشہ ہونا چاہیے تھا. اور اس شیشے چھوٹے سے شیشہ درست ہے اگر آپ کے قد کے مطابق بھی ہوگا, لیکن اس کا عمق آپ کے برابر ہوتا ہے, وہ پتلی سی ایک شیٹ ہوتی ہے مثلا اس طریقے سے. بس اصلا مادہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر, لیکن تمام آپ کی خصوصیات سے حکایت کر رہی ہوتی ہے. آپ کا رنگ جو دکھا رہی ہوتی ہے, آپ کا قد دکھا رہی ہوتی ہے, تمام چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. بس تجرد مثالی کی اگر مثال سمجھنی ہے تو وہ تقریباً شیشے کے اندر موجود وہ صورت ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں. بس یہ صور ادراکیہ نفس کے لیے حاصل ہوتے ہیں. کہاں پر؟ جہاں نفس کا تجرد مثالی والا مرتبہ ہوتا ہے. من غیر ان تنتبع فی جزء بدنی او قوت متعلقۃ بجزء بدنی. کہتے ہیں کہ درست ہے کہ یہ نفس کے اندر یہ صور ادراکیہ آتے ہیں اور حاصل ہوتے ہیں نفس کے لیے, لیکن وہاں اصلا انتباہ نہیں پایا جاتا کیونکہ مجرد ہے. من غیر ان تنتبع, بغیر اس کے کہ وہ صور ادراکیہ منتبع ہوں فی جزء بدنی, بدن کے کسی حصے کے اندر, او قوت متعلقۃ بجزء بدنی, یا اس قوت کے اندر منتبع ہوں کہ جو قوت کیا ہے جزء بدنی کے ساتھ متعلق ہے. مثلا قوہ باصرہ یہ ایک قوت ہے, یہ آپ کے کس بدن کے ساتھ متعلق ہے؟ آپ کے سر کے اس حصے کے ساتھ. قوہ باصرہ یہاں متعلق ہے. تو فرماتے ہیں کہ نہ تو انتباہ خود آنکھ کے اندر ہے کہ جو کہ جزء بدنی ہے آپ کا, اور نہ ہی انتباہ جو ہے اس قوت کے اندر ہے کہ جو آپ کے جزء بدنی کے ساتھ متعلق ہے. انتباہ اس قسم کا نہیں پایا جاتا. اب کوئی آگے سوال کرتا ہے, کہتے ہیں اگر نفس ہے ہی مجرد, یعنی صور ادراکیہ مجرد ہے, نفس مجرد ہے, تو پھر ڈائریکٹ دیکھیں نا, پھر آنکھوں کا کیوں محتاج ہے؟ سننے کے لیے کانوں کا کیوں محتاج ہے؟ یہ احتیاج کیوں ہے اس کو؟ تو ڈائریکٹ کرے پھر مجرد ہے. علم جب مجرد طور پہ حاصل ہوتا ہے تو پھر کیوں اس کو دیکھنے کا احتیاج ہے؟ ڈائریکٹ خود بخود آ جائے, بغیر دیکھے آ جائے علم, چونکہ مجرد ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ جہاں پر تجرد تام ہو وہاں پر کبھی بھی آلات کی ضرورت
نہیں ہوتی. مثلا خداوند متعال کی ذات تجرد تام رکھتی ہے. آیا خدا سننے میں کان کا محتاج ہے؟ نہیں. دیکھنے میں آنکھ کا محتاج ہے؟ نہیں. ہمارا نفس درست ہے کہ مجرد ہے، لیکن اپنے عمل کے اندر یہ آلات کا محتاج ہے، کیونکہ عالم مادی میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کا تجرد ابھی تام نہیں ہوا، تو لہذا آلات کا محتاج ہے. پس نفس اگر دیکھنا چاہتا ہے تو آنکھ کا محتاج ہے اپنے عمل کے اندر. لہذا نفس کی جب فلسفے میں تعریف کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نفس مجرد ہے ذاتن اور مادی ہے عمل ہے، یعنی آلات کا محتاج ہے، مادے کا محتاج ہے. بس اگر آلات ہیں تو وہ مقدمات کے طور پر ہیں، نہ کہ یہ کہ مادہ وہاں پر موجود ہے. اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَفْعَالُ وَالْإِنْفِعَالَاتُ الْحَاصِلَةُ فِي مَرْحَلَةِ الْمَادَّةِ عِنْدَ الْإِحْسَاسِ بِشَيْءٍ او عند تخیلہ. کہتے ہیں افعال اور وہ انفعالات کہ جو مرحلہ مادہ میں حاصل ہوتے ہیں. مثلا مرحلہ مادہ میں کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ مثلا اس وقت میں آنکھ کے ذریعے آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ جو فعل و انفعال ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ عند الاحساس بشیء ہے اور مرحلہ مادہ کے اندر ہے. او عند تخیلہ، یعنی میرے تخیل میں صورت کب آئے گی؟ کہ جب میں کیا کروں، کسی آلت کے ذریعے کسی صورت کو درک کرتا ہوں، ڈائریکٹ صورت میرے تخیل کے اندر نہیں آتی. کہتے ہیں یہ کیوں پھر فعل و انفعال اس قسم کا کیوں ضروری ہے، کیوں یہ لازم آ رہا ہے کہ جب وہ مجرد ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ مُعِدَّاتٌ، یہ معد ہیں، اعداد کی حیثیت رکھتے ہیں، آمادہ کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں. اعداد کو میں نے پہلے توضیح دیا ہے کبھی. مثلا اعداد کہاں کا استعمال کرتے ہیں؟ مثلا پانی پیاس کو بجھاتا ہے، اور وہاں عرض کیا تھا کہ حقیقی نظریہ کیا ہے توحید افعالی کے اندر، کہ پانی علت اعدادی ہے. پیاس کون بجھاتا ہے؟ خدا. ڈائریکٹ خدا بجھاتا ہے، پانی نہیں بجھاتا. پانی کا پھر کیا کام ہے؟ پانی نفس کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ خدا سے فیض کو قبول کرے. پس یہ آمادگی والی جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ معد ہے، یعنی جو سبب بنے، زمینے کو فراہم کرے فیض کو قبول کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں یہ معد ہے. درست ہے. اب کہتے ہیں یہ جو فعل انفعالات ہوتے ہیں دیکھنے میں مادی طور پر، کہتے ہیں یہ معدات ہیں کہ تتہیأ بها النفس، نفس ان معدات کے ذریعے آمادہ ہوتا ہے. کس کے لیے؟ لحصول الصور العلمیت الجزئیت المثالیت عندها، کہ جب تک یہ آلات مادی نہیں ہوں گے صور ادراکیہ، صور علمیہ کے جو درست ہے کہ مجرد ہیں، یہ حاصل نہیں ہو سکتے. پس آلات کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ فعل کے اندر نفس محتاج ہے اپنے اس آمادگی کو پیدا کرنے کے لیے کہ آلات موجود ہونے چاہیے، یہ فعل و انفعال موجود ہونا چاہیے. پس فعل و انفعالات حقیقت نہیں ہے ادراک کی. ادراک فعل و انفعال کا نام نہیں ہے، بلکہ فعل و انفعال یہ علت معدہ ہے کہ نفس درک کرے اس صورت کو کہ جو مجرد ہے. اسی وجہ سے آپ مثلا منطق کے اندر جب پڑھتے ہیں باب قیاس کے اندر جا کر کہ جب آپ صغرا اور کبرا بناتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، یہ نتیجہ آپ کو مقدمات عطا کر رہے ہیں یا نہ علم کہیں اور سے آ رہا ہے، یہ مقدمات آپ کو آمادہ کر رہے ہیں. منظومہ کے اندر جب آپ پڑھیں گے باب قیاس کے اندر، آپ وہاں جا کر یہ بحث موجود ہے، وہاں ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو صغرا کبرا باب قیاس کے اندر بناتے ہیں، یہ صغرا کبرا آپ کے نفس کو آمادہ کرتے ہیں کہ علم آپ کہیں اور سے لیتے ہیں، نہ یہ کہ ان صغرا کبرا سے نکل کر علم آتا ہے. بس فعل و انفعال کو ہم بھی مانتے ہیں،
ہم بھی مانتے ہیں کہ جب تک یہ آنکھ نہیں ہوگی اس وقت تک نفس نہیں دیکھ سکے گا، درک نہیں کر سکے گا، نہ تو ادراک حسی رکھ سکے گا، نہ تو ادراک خیالی رکھ سکے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادراک اسی فعل و انفعال کا نام ہے، بلکہ یہ فعل و انفعال اس لیے ضروری ہیں چونکہ نفس ان کے بغیر آمادگی پیدا نہیں کرتا اس صور مثالی و صور ادراکی کو درک کرنے کی. پس فعل و انفعالات علت معدہ ہیں، نہ کہ علت حقیقی یا حقیقت ادراک ہیں. بات واضح ہوئی ہے. یہ اشکال پنجم تھا. اشکال ششم جو ہے وہ بھی تقریباً اسی کے ساتھ مرتبط ہے، چونکہ وقت گزر چکا ہے تو اور اشکال بھی وہ بھی کرنا ہے. ہاں تو یہ میں بیان نہیں کرتا، واقعی وقت ختم ہو گیا. تو اشکال ششم اور ہفتم کل انشاءاللہ یہ فصل ہماری تمام ہو جائے گی. بدایہ کی مفصل ترین فصل ہے کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، انشاءاللہ کل ختم ہو جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.